اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے ایمان کو پختہ کرنا، یہ کس طرح سے انسان کے اندر یعنی ایک مضبوط ایمان کس طرح آ جاتا ہے، ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ دوستو آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ دوستو فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک بزرگ تھا، یعنی ولی اللہ تھا، اللہ تعالیٰ کا ولی تھا۔ اس کے پاس ایک چرواہا آیا اور اس چرواہے نے اس ولی اللہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میں دریا کے اس پار جا سکوں، یعنی اس دریا پر، اس پانی پر میں ایسے چل سکوں جیسے میں خشک زمین پر جا رہا ہوں اور وہ دریا مجھے ڈوب نہ سکے۔ تو اس پیر یعنی اس عالم، اس بزرگ نے اس چرواہے کے اس بات کو مذاق جان لیا اور اس سے کہا کہ جا کر دریا میں غوطہ لگا ہو اور دریا میں کود جاؤ اور میرا نام لے کر اس دریا پر یعنی آپ اس پار جا سکو گے۔ تو وہ چرواہا اپنے دل میں صادق تھا، تو چرواہا جب دریا کے پاس آیا تو دریا میں غوطہ لگایا تو وہ ڈوب گیا۔ اس ڈوبنے کی حالت میں اس چرواہے سے اس بزرگ کا نام ذہن سے چلا گیا اور اچانک اس کے زبان پر آ گیا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ چیختا ہوا وہ چرواہا ایک دم اس سمندر کے اوپر، اس دریاب کے اوپر واپس آیا اور اس پانی پر ایسے کھڑا ہوا جیسے کوئی خشک زمین پر کھڑا ہوتا ہے۔ جب کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو وہ پانی اس کے لیے بالکل خشک زمین جیسی ہو گئی، یعنی برف بن گئی، اور یہ چرواہا اس دریاب پر چل رہا تھا اور دریاب کے اس پار گیا۔ واپسی پر بھی اس چرواہے نے یا اللہ کا نام لے کر اس سمندر میں، اس دریا میں چھلانگ لگایا اور اس پانی پر ویسے ہی واپس اس سمندر کے، اس دریا کے اس کنارے آیا۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس بزرگ کے سامنے آیا اور بزرگ سے کہا کہ میں تو اپنے یعنی جو ذکر آپ نے بتایا تھا اس میں کامیاب ہوا۔ تو بزرگ نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو اس آدمی نے کہا جو آپ نے نام بتایا تھا وہ پانی میں ڈوبنے کے بعد میں بھول گیا، اور پھر اچانک میرے ذہن میں ایک نام آیا کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جب میں نے اللہ کا نام لیا تو وہ پانی میرے لیے خشک ہوا اور میں اس دریا کے اس پار گیا۔ واپسی پر بھی میں نے وہی کلمہ واپس دہرایا، یا اللہ یا اللہ، تو پانی میرے لیے واپس خشک ہوا اور میں اس پانی کے، اس دریا کے اس پار واپس آیا۔ تو بزرگ نے کہا جس وقت آپ دریا میں پانی میں ڈوب گئے، آپ کو اپنا ماں باپ، بہن بھائی کوئی بھی یاد آیا؟ تو اس چرواہے نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی بھی یاد نہیں آیا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ کو اس مشکل وقت میں کون یاد آیا؟ اس چرواہے نے کہا کہ مجھے اس مشکل وقت میں صرف ایک نام یاد آیا جو اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی اللہ کا نام مجھے یاد آیا، باقی میں ساری دنیا کو بھول گیا۔ مجھے کچھ بھی ذہن میں یعنی جو بھی میرے اپنے تھے میں سب کو بھول گیا، اور صرف اللہ کا نام مجھے یاد آیا، اور میں نے یا اللہ پکارتے ہوئے اس دریا کو اس پار تک کراس کر لیا، اور واپسی پر بھی میں نے اللہ کا نام لیا اور دریا میں کود گیا۔ وہ دریا میرے لیے خشک ہوا، یعنی پانی تو بہتا رہا، پانی تو خشک نہیں ہوا، لیکن میرے لیے برف کی طرح ہو گیا اور دریا نے مجھے راستہ دے دیا۔ تو دوستو، اس بیان کو آپ کے سامنے لانے کا میرا یہ مقصد ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی یعنی جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیر ہے، یہ فقیر ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، دوستو یہ ساری شرک والی باتیں ہیں۔ ان شرک سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہر حال میں، ہر مشکل میں
چاہے خوشی ہو یا غم ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد دینے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہو، ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری زندگی کو چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں صحت دینے والا ہے، اللہ ہی بیماری لاتا ہے اور اللہ ہی ہمیں شفا دیتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، ہوا اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، آگ کو جلانے کا حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، اگر اللہ چاہے تو آگ اتنا ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اس کے اندر، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر سردی لگ گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اتنا ٹھنڈا ہو جا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، تو وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس میں دوستو ایمان اور عقیدے کا فرق ہے۔ اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ کی ذات پر ہو، تو اس دنیا میں ہمیں کوئی بھی مشکل، ہمیں مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ایک سیکنڈ میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک سخت ایمان، مضبوط ایمان، مضبوط عقیدے کی ضرورت ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیشہ کہ یا اللہ ہماری زندگی کو اس طرح، ہمارے ایمان کو، ہماری زندگی کو اس طرح مضبوط بنا دے کہ ہم تیرے ہی نام پر زندہ ہوئے ہیں، تیرے ہی نام پر ہم پیدا ہوئے ہیں، تیرے ہی نام پر ہم اپنی زندگی بسر کریں، اور تیرا نام ہی ہماری زبان پر ہو، اور ہمارے لیے جس وقت موت کا فرشتہ آ جائے تو ہمارے زبان پر یہ کلمہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔